بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آج کی اس خوبصورت اور ایمان افروز ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ایسی عبادت کے بارے میں جو مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے، رزق میں برکت پیدا کرتی ہے، دلوں کو سکون دیتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کو بندے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ جی ہاں، آج کا موضوع ہے صدقہ و خیرات کی فضیلت۔ ناظرین، اسلام صرف عبادات کا نام نہیں بلکہ انسانیت کی خدمت کا بھی درس دیتا ہے، اور صدقہ و خیرات وہ عظیم عمل ہے جس سے غریب کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، بھوکے کو کھانا ملتا ہے اور انسان اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ لہذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم جانیں گے صدقہ کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی فضیلت، صدقہ دینے کے حیرت انگیز فوائد، صدقہ کن مصیبتوں کو دور کرتا ہے اور وہ اعمال جو صدقہ جاریہ بن جاتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے؟ ناظرین، صدقہ صرف پیسے دینے کا نام نہیں، کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، کسی بیمار کی عیادت کرنا، کسی غریب کی مدد کرنا، حتیٰ کہ کسی کے راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا مسکرا کر اپنے بھائی سے ملنا بھی صدقہ ہے۔ یعنی اسلام انسان کو ہر لمحہ نیکی اور خیر کے راستے پر چلنے کی تعلیم دیتا ہے۔ قرآن مجید میں صدقہ کی فضیلت، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس سے 7 بالیاں اگیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں۔ سبحان اللہ! یعنی ایک صدقہ 700 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ ناظرین، دنیا میں کوئی تجارت ایسی نہیں جہاں 1 روپیہ 700 بن جائے، لیکن اللہ کی راہ میں خرچ کیا گیا مال کبھی ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس میں بے شمار برکت عطا فرماتا ہے۔ صدقہ رزق میں اضافہ کرتا ہے۔ اکثر لوگ سوچتے ہیں کہ صدقہ دینے سے مال کم ہو جائے گا، لیکن حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ مال کو کم نہیں کرتا، یعنی جو انسان اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں برکت ڈال دیتا ہے۔ بعض لوگ تھوڑا کماتے ہیں لیکن سکون سے زندگی گزارتے ہیں، اور بعض کے پاس بہت مال ہوتا ہے مگر پریشانیاں ختم نہیں ہوتی، کیونکہ اصل دولت صرف پیسہ نہیں بلکہ برکت ہے، اور برکت صدقہ سے حاصل ہوتی ہے۔ صدقہ مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ ناظرین، احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صدقہ بلا کو ٹال دیتا ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو صدقہ کی وجہ سے بڑے حادثات، بیماریوں اور پریشانیوں سے محفوظ رہتے ہیں۔ کبھی کبھی انسان کو معلوم بھی نہیں ہوتا اللہ نے کس مصیبت کو صدقہ کی برکت سے دور کر دیا۔ اسی لیے ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے، اپنے مال کی حفاظت صدقہ کے ذریعے کرو۔ ایک سبق آموز واقعہ، ایک غریب آدمی تھا، وہ بہت معمولی کمائی کرتا تھا لیکن روزانہ تھوڑا سا صدقہ ضرور دیتا۔ لوگ اس کا مذاق اڑاتے اور کہتے، تم خود غریب ہو، صدقہ کیوں کرتے ہو؟ وہ مسکرا کر جواب دیتا، میں اللہ کے راستے میں دے رہا ہوں، اللہ مجھے کبھی تنہا نہیں چھوڑے گا۔ کچھ عرصے بعد اس شخص پر سخت بیماری آ گئی۔ ڈاکٹروں نے مہنگا علاج بتایا۔ وہ پریشان تھا مگر اللہ پر بھروسہ رکھتا تھا۔ اچانک ایک نیک شخص نے اس کے علاج کا پورا خرچہ اٹھا دیا۔ جب اس غریب آدمی نے حیرت سے پوچھا، آپ نے میری مدد کیوں کی؟ تو اس شخص نے جواب دیا، میں نے تمہیں کئی بار غریبوں کی مدد کرتے دیکھا تھا، آج اللہ نے مجھے تمہاری مدد کا ذریعہ بنا دیا۔ سبحان اللہ! جو اللہ کے بندوں پر رحم کرتا ہے، اللہ اس پر رحم فرماتا ہے۔ صدقہ دل کو سکون دیتا ہے۔ ناظرین،
آج دنیا میں بے شمار لوگ دولت ہونے کے باوجود بے سکون ہیں، کیونکہ سکون صرف مال سے نہیں آتا بلکہ اللہ کی رضا سے آتا ہے۔ جب انسان کسی ضرورت مند کی مدد کرتا ہے، کسی یتیم سر پر ہاتھ رکھتا ہے، کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے، تو دل کو عجیب خوشی اور سکون ملتا ہے۔ یہی سکون دراصل اللہ کی رحمت ہے۔ یتیموں اور غریبوں کی مدد۔ اسلام نے خاص طور پر یتیموں، بیواؤں اور محتاجوں کی مدد کا حکم دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر دکھایا۔ سوچئے، ایک یتیم بچے کے آنسو پونجنے کا اجر کتنا عظیم ہوگا۔ خفیہ صدقہ کی فضیلت۔ ناظرین، سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو خالص اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے۔ ریاکاری اور دکھاوے سے بچنا چاہیے۔ قرآن پاک میں آتا ہے، اگر تم صدقہ ظاہر کرو تو اچھا ہے، اور اگر چھپا کر فقیروں کو دو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اسی لیے بعض نیک لوگ رات کی تاریکی میں غریبوں کے گھروں تک کھانا پہنچایا کرتے تھے تاکہ کسی کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صدقہ جاریہ کیا ہے؟ صدقہ جاریہ وہ نیکی ہے جس کا ثواب مرنے کے بعد بھی جاری رہتا ہے۔ مثلا مسجد بنوانا، پانی کا کنواں لگوانا، دینی علم پھیلانا، قرآن پاک تقسیم کرنا، کسی بچے کی تعلیم میں مدد کرنا، یہ وہ اعمال ہیں جن کا اجر انسان کو قبر میں بھی ملتا رہتا ہے۔ حدیث مبارکہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس کے اعمال ختم ہو جاتے ہیں سوائے 3 چیزوں کے: صدقہ جاریہ، نفع دینے والا علم، اور نیک اولاد جو دعا کرے۔ سبحان اللہ! یہ دنیا سے جانے کے بعد بھی نیکیاں ملتی رہیں، اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ کن لوگوں کو صدقہ دینا چاہیے؟ اسلام میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں، پڑوسیوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھنے کی تعلیم دی گئی ہے۔ صدقہ دیتے وقت یتیموں کو ترجیح دیں، بیواؤں کی مدد کریں، بیماروں کی مدد کریں، قرض داروں کا ساتھ دیں، بھوکوں کو کھانا کھلائیں، اور ہمیشہ نرمی اور محبت کے ساتھ مدد کریں۔ صدقہ دینے کا بہترین وقت۔ اگرچہ ہر وقت صدقہ دینا باعث اجر ہے، مگر کچھ اوقات خاص اہمیت رکھتے ہیں۔ جمعہ کے دن، رمضان المبارک، ذوالحج کے مبارک دن، فجر کے بعد، بیماری یا مصیبت کے وقت۔ ان دنوں میں کیا کیا صدقہ بہت زیادہ اجر رکھتا ہے؟ ایک ایمان افروز واقعہ۔ ایک عورت کے پاس صرف ایک روٹی تھی۔ اس دوران ایک فقیر نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس عورت نے اپنے بچوں کی بھوک کے باوجود وہ روٹی فقیر کو دے دی۔ اللہ کی شان دیکھیے، کچھ دیر بعد کسی نے ان کے گھر کھانے کے کئی برتن بھیج دیے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اسے بہتر بدلہ عطا فرماتا ہے۔ جھوٹا صدقہ بھی قیمتی ہے۔ ناظرین، کبھی یہ نہ سوچیں کہ ہمارے پاس زیادہ مال نہیں۔ اللہ نیت دیکھتا ہے۔ ایک کھجور کا صدقہ بھی جہنم سے بچانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ اس لیے تھوڑا ہو یا زیادہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے رہیں۔ صدقہ دینے کے آداب۔ صدقہ دیتے وقت چند باتوں کا خیال رکھیں۔ خاص نیت ہو، حلال مال سے دیں، کسی پر احسان نہ جتائیں، عزت نفس کا خیال رکھیں، خوش دلی سے دیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے۔ آخرت میں صدقہ کا اجر قیامت کے دن انسان اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن مومن اپنے صدقہ کے سائے میں ہوگا۔ سوچئے، جس دن سورج سروں کے قریب ہوگا، ہر انسان پریشان ہوگا۔ اس دن صدقہ انسان کے لیے سایہ بن جائے گا۔ اختتام۔ پیارے ناظرین، صدقہ و خیرات صرف غریبوں کی مدد نہیں بلکہ اپنی آخرت سنوارنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ رزق میں برکت لاتا ہے، مصیبتیں دور کرتا ہے، دل کو سکون دیتا ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرواتا ہے۔ آئیے آج ہی نیت کریں، روزانہ کچھ نہ کچھ صدقہ کریں گے۔
किसी भूखे को खाना खिलाएंगे, यतीमों और ज़रूरतमंदों की मदद करेंगे और सदका जारिया के कामों में हिस्सा लेंगे। अल्लाह ताला हमें इखलास के साथ सदका खैरात करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।